میرا نام سید سلمان حیدر رضوی ہے، میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ زیارت امام حسین کے لیے جذبہ حسینی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پہلی دفعہ جب زیارت پر آتے ہیں تو بار بار شوق اٹھتا ہے کہ آپ بار بار زیارت پر آئیں، تو الحمدللہ اسی جذبے کے تحت بار بار زیارت پر آتے ہیں۔ ایسے کافی واقعات ہیں، کافی لوگوں کو میرے ساتھ خود واقعہ ایسا تھا جب میں کربلا میں پہلی دفعہ زیارت پر آیا تھا، تو اس ٹائم چہلم تھا، اور جب میں رش کے ہوتے کے ساتھ ساتھ میں زیارت نہیں کر پا رہا تھا، زری کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا، تو ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ فیلنگز ایسی آئی تھی جب میں زیارت کے لیے زری پہ ہاتھ بڑھا رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ میں بیعت کے لیے بڑھا رہا ہوں، وہ آج تک نہیں بھولتا میں۔ کافی دفعہ ایسا ہوا، پچھلے عاشور پہ اور ایک اربعین پہ ایسا ہوا تھا کہ میں نہیں جا سکا تھا حالات کی وجہ سے، لیکن میں اس وقت بہت شاید روئے بھی رہا تھا ایک دفعہ میں، تو ایک دوست نے اس نے مجھے بہت ڈھارس دی تھی، کیونکہ ہمارا کام پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس نے کہا مثل پاکستان ایسے ہی عاشور پہ پاکستان میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اپنے وطن کے اندر، تو اس سے مجھے ڈھارس ہوئی تھی۔ پہلا سفر ہمیشہ میں کہتا ہوں ہمیشہ زائرین کو کہ پہلا سفر جو ہوتا ہے وہ خصوصی سفر ہوتا ہے، وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے، اور میرا پہلا سفر ناقابل فراموش ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم کربلا آتے ہیں، زیارت سے تو مطمئن رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے رویے سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ جب کچھ لوگ یہاں پہ آ کے دنیاوی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو تکلیف دیتی ہے، اس سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ نہیں، سفر عشق کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو امام سے حب ہونی بہت ضروری ہے، اہل بیت سے حب ہونی بہت ضروری ہے، کربلا کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف سفر سب بیگ باندھا اور آ گئے، اس کو سفر نہیں کہتے، اس کو ایک جب آپ امام سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ جب آپ زیارت پہ نکلتے ہیں تو خدا آپ کی عزت کا، آپ کے گھر کا، آپ کی ناموس کی حفاظت پر آ جاتا ہے، تو آپ وہیں سے بدلنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس میں ضروری ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور متعدد بار مختلف روایت میں بھی ہے، جب ایک انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پہ آتا ہے تو اس کو 70,000 عمرے، 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے، تو خوش نصیب انسان ہے، لازمی سی بات ہے جس کو زیارت امام حسین کا شرف حاصل ہو۔ نہیں، یہاں کا سفر اب کٹھن نہیں ہے، کٹھن تھا آج سے 100 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، جب لوگ اونٹوں پہ، خچروں پہ آتے تھے، ہم لوگ تو وہاں سے ایک جہاز کا ٹکٹ کراتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں۔ اب سفر کٹھن نہیں ہے، پہلے سفر بہت کٹھن تھا۔ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو لازمی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں خاص طور پہ فجر کی، تو میں جب تسبیحات پڑھتا ہوں تو تسبیح میں زری امام حسین کو اپنے آنکھوں میں پیش رکھتا ہوں، اور پھر میں یاد رکھتا ہوں اس کو۔ کافی یادیں، کافی چیزیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک زائر تھے، جو سردی کا موسم تھا یہاں پر، اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو وہ کافی دنیاوی اس میں تھے منسلک، تو ایک دفعہ وہ واپس آئے تو یہاں پہ بارش ہو رہی تھی کربلا کے اندر، تو وہ خاموش آ کے وہ بیٹھ گئے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج کچھ انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے کہ یار ہم لوگ یہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر یوز کر رہے ہیں، باہر لوگ بارشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ ایک پریشانی حال مومن کو میں نے دیکھا، تو میں نے اس کو چاہا کہ میں اس کی کچھ رقم دے کے اس کی مدد کروں، تو اس نے مجھے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے 2-3 دفعہ اس کو دینے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا، لیکن پھر جب اس نے مجھ سے کہا رکو دیکھو، اس نے عربی میں مجھ سے کہا اپنا بیگ کھولا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنے ڈالر نہیں دیکھے جس نے اس کے بیگ میں تھے، اور وہ ایک فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، اور ہم چند ہزار روپے خرچ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نہیں بھولتا۔ واقعہ کربلا کے ایک تو رخصت امام، جب امام سب کو رخصت کر رہے تھے اور تنہا ہوتے جا رہے تھے لمحہ بلمحہ، اور دوسرا شہزادہ علی اکبر کی شہادت، جب انہوں نے چلو خون کا ہوا میں اچھالا۔ سب سے زیادہ تو آپ کو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جو درد سے کربلا ملتا رہے ان کو، نماز، روزہ، دیگر زیارات کی باتیں گھر میں، اور ایک حسینی جو ہوتا ہے اس کے گھر میں ماحول یہ رہتا ہے، اس کے بچے رہتے ہی ایسے۔ زائرین کو اور ناظرین کو ایک پروگرام یہ دینا چاہوں گا، ایک پیغام کہ جب زیارت امام حسین پر آئیں تو دنیاوی خواہشات کو اپنے وطن میں چھوڑ کر آئیں، جب یہاں پر آئیں تو صرف زیارت امام حسین کریں، تاکہ ایک آپ اچھے انسان، ایک اچھے زائر بن کے واپس جائیں، کیونکہ آپ روز محشر 70 لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ زائر امام حسین کہلائیں۔ میرا نام سید غلام علی حسنین اور بادشاہ کے نام سے مجھے پکارا جاتا ہے۔ جب پہلی بار آئے تھے تو اور تڑپ تھی، دوسری بار آئے تو پہلے سے زیادہ تڑپ ہو گئی، تیسری بار آئے تو اس سے زیادہ تڑپ ہو گئی۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زندگی یوں ہی گزر جائے۔ ہدف زیارت کربلا مقدسہ کا یہ ہے کہ انسان جب آئے عاجزی سے آئے، عاجزی سے حاضری اپنی پیش کرے، جب اس کی یعنی کہ پوری لائف چینج ہو جائے۔
اپنے آپ کو چینج کرنے کا مقصد ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضری جب بھی ہوتی ہے وہ پہلے سے دوسرا سفر زیادہ خصوصی ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں چونکہ ایک درگاہ پہ خود سجادہ نشین ہوں، وہاں ہم باقاعدہ طور پہ شہدائے کربلا کے سلسلے میں 9 محرم الحرام پہ ایک محفل انعقاد کرتے ہیں جو صرف اور صرف شہدائے کربلا کے سلسلے میں منعقد کی جاتی ہے۔ جب انسان آتا ہے پہلی بار تو میرے خیال میں جو انسان ہو، جس کے اندر انسانیت ہو، وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی صبر، استقامت اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر غرور اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی خصوصیات اس طرح ہونی چاہیے، جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس سے ہو کر واپس جائے تو اس سے کسی انسان کو ضرر نہ پہنچے، وہ بے ضرر ہو جائے، وہ ہر ایک کو کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو۔ اس لیے کہ جب یہاں آتے ہیں تو دل بھرتا نہیں ہے، جتنے دن بھی ہوتے ہیں وہ کم لگتے ہیں، اس لیے جتنا بھی وقت یہاں گزر جائے وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ روح پرور منظر یہی ہوتا ہے جب ہم روضہ اقدس امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم بے ساختہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خصوصی تیاری کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سچی محبت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ آٹومیٹیکلی وہ سفر انتہائی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ہم جنت کے سردار امام علی مقام علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، نواس رسول کے روضہ اقدس پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل میں محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کاش یہ ہمارا ٹائم روضہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ گزرے، سرکار کے روضے کی زیارت ہو، ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ سرکار کے روضے کی زیارت کریں، اور یہ دل پرسکون ہو، آنکھیں پرسکون ہوں۔ شاید وہ جو اس دنیا سے لگاؤ لگاتے ہیں تو وہ تو خیر نہیں آ سکتے، تو جس کو اللہ سے اور اللہ کی اس پاک ہستی سے جو جنت کا سردار ہے، جس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے روضہ اقدس پہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جب وہ بڑا پیارا شعر ہے، یوں میری آنکھ سے بے ساختہ آنسو نکلے، جیسے پھول کا دل چیر کے خوشبو نکلے۔ جب روضہ امام علی مقام کی یاد آتی ہے تو آنسو بے ساختہ باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ہر بار ایسا احساس ہوتا ہے، ہر بار ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ کم وقت جو ہم نے روضہ امام علی مقام پہ گزارا ہے یہ بہت کم ہے، اور کاش کچھ گھڑیاں اور مل جاتی کہ ہم روضہ اقدس امام علی مقام کے حاضری بار بار دے سکتے۔ میرے خیال میں ایک ناقص عقل کے مطابق جو سوچتا ہوں، میری عقل یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس کا مقام زیادہ ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا زیادہ صبر ہے یا زیادہ امتحان گزرا ہے، یا جناب غازی عباس علمدار سرکار کا، یا جناب علی اکبر کا، یا جناب علی اصغر کا، یا امام زین العابدین کا، یا جناب علی اصغر کا۔ ہر ایک کا امتحان ایک سے بڑھ کر امتحان گزرا ہے۔ امام علی مقام جس وقت جناب غازی عباس علمدار سرکار کے بازو قلم ہوئے، وہ جب ذہن میں خیال آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جناب علی اکبر کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو تب بھی یہی حال ہوتا ہے، جناب علی اصغر کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو تب بھی یہی حال ہوتا ہے، جس امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہی حال ہوتا ہے۔
मकसद करबलाए मुक़द्दसत से दर्स, सब्र, इस्तकामत और ईमान की सलामती का मिलता है। अपनी औलाद को अल्लाह, उसके रसूल और उसकी आल के लिए मौक़िफ़ करना, मेरे ख़्याल में इससे बड़ा फ़ैसला आपके लिए खुश नसीब भी कोई भी नहीं होगी। ये तो पैगाम मेरी क्या मिजाल, मैं क्या दूँ, लेकिन ये पैगाम आज से कई सौ बरस पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे गए हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा नाम ख्वाजा कासिम अली है। मैं स्कर्दो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। मैं जब ईरान में आया तो वहाँ पर मुझे काफ़ी उलमा से डिस्कस हुआ, वहाँ पर मुझे थोड़ा तबलीग मिली। उस तबलीग को मैंने दिल में लिया। लेने के बाद उसको अमल करने के बाद मैं घर गया। घर में जाके मैंने एक मस्जिद का खिदमत करना शुरू किया। उसके बाद मैं तमन्ना आरज़ू लेते रहा, जो मुझे उलमा साहिबान ने मुझे जो इल्म दिया था, बताया था, करबला और नजफ़ और कोफ़ा इस तरह होते। इमाम हुसैन ने इस दुनिया को, इस इस्लाम को कायम दायम रखने के लिए इतना क़ुरबानियाँ दिए हैं। उस सरज़मीन पर कोई भी बंदा पहुँचे तो होश किस्मत और होश नसीब है। ये मेरा आरज़ू काफ़ी दिनों, काफ़ी अरसे से था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर पहुँचा कर, इस सरज़मीन पर आकर मुझे वो आरज़ू निकाल दिया। करबला का मकसद यही है कि इमाम हुसैन ने इस इस्लाम को कायम दायम रखने के लिए अपना जान, अपना माल, अपना जो उसकी अपने काफ़िला थे वो सारा जो है क़ुरबान कर दिया। तो हम भी यही सोचते हैं उस इमाम हुसैन के नक्श कदम पर हम चलें और इसी की तरह हमने भी उसके खिदमत गुज़ार बन जाए। करबला आने से पहले यही है जो उलमा साहिबान हमें मजलिस में बोलते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। अमल करने के बाद यही तमन्ना रह जाते हैं, यार उलमा हमें फरमाते हैं, करबला का वाक़यात हमें सुनाते हैं। सुनने के बाद हमें जो है इमाम हुसैन का जो वो वाक़या सुनते हैं तो हमें बहुत तड़प तड़प कर हमें आंसू आते हैं, रोना आते हैं। देखते हैं, कहते हैं कि यार वाकई इमाम हुसैन ने कितना क़ुरबानियाँ दी है। तो वो सोच के हम सोचते हैं यार हम भी करबला पहुँचे तो हम भी उस जगह को देखें तो हमें भी यही नसीब हो जाए वो जगह पहुँचकर। मैं करबला इस आने से पहले जब ज़वार वहाँ पर पहुँचते तो हमें ये पता चलता है कि वो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाकर इमाम हुसैन का नक्श कदम पर बैठने के बाद, ज़ियारत पर बैठकर अबुल फज़ल अब्बास को भी ज़ियारत करने के बाद, इमाम हुसैन की भी ज़ियारत करने के बाद, अली असग़र का भी, अब्बास का भी ज़ियारत करने के बाद वापस आते थे। इतना हुजूम और इमाम और फरिश्ते उनके ज़ौक़ से उनके मिलने के लिए आते हैं, उनका बोसा लेने के लिए आते हैं। तो मेरा भी यही तमन्ना था, मैं भी हुसैन इमाम हुसैन की ज़ियारत करके, अबुल फज़ल अब्बास की ज़ियारत करके वापस पहुँचूँ तो सारे लोग मुझे भी देखकर मुतासिर हो जाए, उनको भी शौक़ पैदा हो जाए ज़ियारत के लिए आने के लिए। मैं तो यही है कि जब मैं फ़ौज में था, फ़ौज से रिटायर आने के बाद मैंने ये हैद कर दिया कि हुसैन के खिदमत के लिए मैं मर्शद ख़ान बन जाऊँ, नोहा ख़ान बन जाऊँ, मजलिसें पढ़ूँ, लोगों को मैं इमाम हुसैन का तबलीग जितना हो मेरे हाथ से आते हैं उनको दे दूँ, वो पढ़े। तो मैं इस वक्त जो है ना मजलिस भी पढ़ाता हूँ, मरसिया भी पढ़ता हूँ इमाम हुसैन का, नोहा भी पढ़ता हूँ इमाम हुसैन का, और मस्जिद का खिदमत भी करता हूँ। इमाम हुसैन की नमाज के लिए आज़ान भी मैं देता हूँ। तो यही मैं तबलीग करता हूँ कि इमाम हुसैन की खिदमत इस तरह करें। यहाँ पर आकर तो सबसे पहले तो लोग वहाँ से आते तो 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पर जितना गलतियाँ हैं वो दोहराते, दोहराने के बाद इसको तौबा पढ़ते, तौबा पढ़ने के बाद फिर यहाँ आते तो इमाम हुसैन के ज़रिए पर पहुँचते हैं। तो बस इंसान को यही सोचते हैं यार मैंने वाकई ये गुनाह किया, वो गुनाह किया, वो सारा गिनने के बाद, बताने के बाद इमाम हुसैन को फरियाद करके बताते हैं यार ये गलती मैंने, या अल्लाह मैंने की है, लिहाजा इसके बाद मैं आपके ज़रिए पर आकर वापस जाके मैं कभी भी इस तरह गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैं पहले करता था, उनको मैंने सब तर्क किया है, मैंने इसको तौबा पढ़ा है, लिहाजा आपके ज़रिए पर आने के बाद मैं दोबारा इस तरह कभी नहीं करूँगा। इनमें से चंद लोग जो है उस पर अमल करते हैं, चंद लोग जो है ना वो फिर गुमराह में जाते हैं।
اس کے یہ خصوصیات ہونا چاہیے جس طرح امام حسین نے کربلا کا واقعہ سب کو ادھر آ کر پتہ چلتا ہے، واقع جہاں جہاں امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، خون بہا ہے، جس طرح علی اصغر نے خون بہا ہے، علی اکبر نے خون بہا ہے، ابوالفضل عباس نے اپنے بازو دونوں قلم کر دیے ہیں اس دین کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ فرض بنتا ہے امام حسین کا دین کو بچانے کے لیے جتنا ہو سکے ہم بھی خدمت کرنا چاہیے۔ امام حسین یہی ہے کہ جب امام ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ یا حسین آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ یہاں پر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کٹورے لے کر پیاس سے واولا کر رہے، لہٰذا مجھے اجازت دے تو میں جا کر ان کو پانی لاؤں۔ امام حسین نے کہا آپ جاؤ خیمہ گاہ میں پتہ کر کے آ جاؤ۔ جب خیمہ گاہ کی طرف گیا، وہاں جا کے دیکھا تو سارا ننھے منھے بچے کٹورے ہاتھ میں لیے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا عباس، آپ عباس ہو کر، اس دین کا عباس ہو کر، ابوالفضل عباس ہو کر، علم ہو کر، آپ پہلوان ہو کر ہمیں پانی نہیں لاتے۔ پھر امام حسین کے پاس آ کر کہا اجازت لیا، امام حسین نے اجازت دیا۔ دینے کے بعد امام حسین ابوالفضل عباس نہر فرات پر گیا۔ وہاں پر جا کر جب ذوالجناح کے ساتھ اندر جو پانی کے نزدیک اندر پہنچا تو ابوالفضل عباس اور گھوڑا دونوں نے جو ہے نا پانی نہیں پیا۔ اس لیے نہیں پیا کہ کیونکہ وہ ادھر سے وعدہ کیا تھا سکینہ اور معصوموں کو میں پانی لے کر آؤں گا، کیونکہ وہ سوچ کر پہلے کیوں پیواؤں گا، نہیں پیا۔ پھر پانی مشک میں لیا، لینے کے بعد ذوالجناح پر سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ میں پہنچا، وہاں پر درخت تھے، ایک ملعون چھپا ہوا تھا، اس نے امام ابوالفضل عباس کے دहिنے بازو پر ضرب لگایا، دहिنے بازو شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا آگے گزر گیا، پھر ملعون ایک چھپا ہوا تھا درخت کے پیچھے، پھر ضرب کہا گیا، امام ابوالفضل عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا۔ پھر مشک کو دان پہ لیا، دان پہ لینے کے بعد منہ پہ لینے کے بعد پھر چلتے رہا۔ اس کے بعد ایک ملعون نے تیر مارا، تیر مرنے کے بعد ابوالفضل عباس کا آنکھوں پر لگی، پھر مشک بہہ گیا۔ بہنے کے بعد دونوں بازو بھی قلم ہو گئے، پھر منہ پہ بل پہ ہے نیچے گر گیا۔ گرنے کے بعد فریاد کیا، یا حسین میرا جو وعدہ تھا سکینہ کو کیا تھا، ان معصوموں کو کیا تھا پانی لانے کا، وہ تمنا مجھ سے نہیں ہو سکا، آپ معاف کر دے، ان کو بتا دے۔ پھر امام حسین نے ابوالفضل عباس کا اپنا بدن کو گود میں لینے کے بعد کہا، اے ابوالفضل عباس، بس آپ نے پانی جو لانا تھا لا لیا، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نہ زندہ، میں کچھ نہ کچھ کر کے ان کو پاس پیاسا بجھا دوں گا کہ کر بتایا۔ سفر عشق اس لیے کہ امام حسین کی جو واقعات ہمیں علماء فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں پر آتے تو ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتے ہیں واقعی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ تکلیفات کھائے ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں، اس کی وہ دیکھ کر یہاں پر پھرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی انہوں نے بہت تکلیفیں کھا کے اس دین کو بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی ہے۔ وہ سوچنے کے بعد ہمیں عشق ہوتا ہے یار ہم بھی اس طرح حسینی بن جائے۔ مجھے تو سارا یہاں پر کربلا میں جب میں نے قدم رکھا تو جدھر جدھر ہمیں کاروان نے لے گیا، زیارتیں دکھائے، تو ہر ایک جگہ جو ہے جنت ہی جنت ہے۔ بس عشق امام حسین، عشق عباس، عشق علی اصغر، عشق علی اکبر، عشق شہزادہ قاسم۔ جب عشق ان کے ساتھ ہمارا ہوتے تو وہ خود ہمیں بلا کر خود ہمیں پیسے دیتے، خود ہمیں ذریعہ کرتے، خود ہمیں جو ہے نا چیزیں مہیا کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر پہنچاتے تھے۔ وہ تو واقعہ سنتے ہیں، سب کچھ سننے کے بعد علماء سارا ان کو ڈیلی تبلیغ دیتے ہیں، مسجدوں میں، متمسروں میں، اچھا درسگاہوں میں، زیارتوں پہ بولنے کے بعد نہیں آتے تو وہ امام سے دور ہے، وہ گمراہ ہے۔ میں وہاں پر جاؤں گا تو میں ہر ایک کو کہوں گا یار واقعی میں جا کر کربلا میں پھرا، شکوفہ میں پھرا، اچھا مشہد میں گیا، قوم میں گیا، ان ہستیوں، واقعی ایک ہستی ہے، ان ہستیوں پہ جائے تو وہ خوش قسمت ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ حسین والا ہے، وہ عباس والا ہے۔ یہاں پر علی اصغر کا گوارہ دیکھا میں نے، ابوالفضل عباس کا بازو دونوں دیکھا میں نے، امام حسین نے جو قربانی اٹھایا اس کی زیارت میں نے دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے نا کوفے میں جو یہاں پر جو ہے شہداء کے جو کہتے ہیں یہ درسگاہ یہاں زیارتیں ہیں، ان کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں۔ یہی میں ہی لوگوں کو کہوں گا واقعی آپ لوگ جائے دیکھیں تو آپ لوگوں کو قسمت میں اگر یہ زیارتیں سارا نصیب ہو جائے تو آپ جیسا خوش قسمت کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ کربلا سب سے پہلے تو سب سے چھوٹا علی اصغر کا وہ حلقوم، اس پر جو تیر اس نے مارا تھا
وہ دیکھ کر اس کے بعد ابوالفضل عباس کا بازو دونوں دیکھ کر اس کے بعد امام حسین کا جو ہے سر کو نیزے پر چڑھایا وہ دیکھ کر میں بہت اس پہ غم ہوں۔ امام زمانہ کے لیے جس طرح میرا جان مال میرے افراد گھر والے میرے عوام میرے گاؤں والے سب اس کے لیے قربان کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہاں پر آ کے ہمیں یہی درس ملتا ہے واقعی ہم حسینی ہے، واقعی ہم ابوالفضل عباسی ہے، واقعی ہم اصغری ہے، واقعی ہم علی اکبری ہے، واقعی ہم جو ہے نا محبت رکھنے والے زوار میں سے حسین کے زوار ہیں۔ وہاں پر جا کر ابھی میں آ کر یہاں پر پورا زیارت گاہ میں پھرا ہے، دیکھا ہے، واقعات بھی سنا ہے۔ اس سرزمین کو ایک ایک چیز مجھے قافلہ کا سردار نے مجھے سمجھایا ہے۔ یہی میں جا کر بچوں کو کہوں گا واقعی آپ حسینی بننا ہے، ابوالفضل عباس کو دوستدار بننا ہے، علی اصغر کا آپ جو ہے ساتھی بننا ہے، علی اکبر کا جوان بننا ہے، امام حسین کا بزرگ بننا ہے، تو آپ یہی کرے کہ آپ سے ہی تیاری کرے امام حسینی بننے کے لیے۔ آپ تبلیغ آپ علماء کا جو بھی آپ علماء آپ کو بتاتے ہیں مجلسوں میں ان پر عمل کرے، عمل کرنے کے بعد آپ حسین کا جو ہے نا زیارت پر جانے کے لیے ابوالفضل عباس کے زیارت پر جانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ان کو میں یہی کہوں گا دولت تو ہر ایک کو ملتے ہیں مگر کم تر لوگوں کو نصیب ہو جاتے ہیں، مگر وہ دولت ہمیں 2 دن کے لیے دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے اگر آپ کرنا ہے تو وہ سارا چھوڑنے کے بعد سارا آپ فروخت کرنے کے بعد امام کے لیے آپ وہ وقف کرنے کے بعد امام پر آپ جو ہے نیاز کرنے کے بعد نظر دینے کے بعد آپ جلدی سے جلدی کوشش کریں آپ مرنے سے پہلے امام کا ایک زیارت کریں۔